اتنا سیٹسفائڈ نہیں ہوں، لیکن اس ملک کو جو ڈیسٹنی دینی ہے وہ انہی پولیٹیکل لیڈرشپ میں دینی ہے. اب اس میں کردار ہمارا، فرض کریں ہم میڈیا کا کیا کردار ہے، وہ یہ کردار ہے کہ ہم ان کے اوپر پریشر رکھیں، ان کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کیا کیا غلطیاں آپ نے پاسٹ میں کی تھیں اور کیا آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. جہاں تک میاں صاحب کی بات کی، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح، اور وہ بھی بڑا پازیٹو رول تھا ریسٹوریشن آف دا جوڈیشری کا، کہ آپ جو مرضی لوگ پھر کہتے ہیں، کبھی کوئی کیا کہتا ہے کہ کس کی کال پہ چلے گئے، جو کہ میں نہیں مانتا اس بات کو. اٹ واز اے ویری ریسپانسبل آن پارٹ آف میاں نواز شریف کہ آپ گجرانوالہ سے واپس چلے گئے. نہیں، لیکن آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا کہ وہ پرو ایکٹیو رول نہیں تھا، اب ایکٹیویٹ ہوئے. یہ آپ نے کیوں کہا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ ان ایکٹیو ہو گئے تھے، یعنی یہ جا کے جاتی عمرہ میں بیٹھ گئے. بہت سے پاکستان میں مسائل ہو رہے ہیں، بہت چیزیں ہو رہی ہیں. نواز شریف ایز اپوزیشن لیڈر وہ رول نہیں پلے کر رہے. آپ اسمبلی کے اندر کریں، اسمبلی کے باہر بھی کرنا چاہیے آپ کو رول. میں یہ نہیں کر رہا کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں میاں نواز شریف کا رول کیا ایز اپوزیشن لیڈر، وہ جو پرو ایکٹیو جسے انصار کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، وہ مسنگ تھا اس تمام عرصے میں؟ دیکھیے جی، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، مشرف صاحب کا جو دور تھا، اس دور کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں، کچھ سبق ایسے سیکھے گئے ہیں دونوں بڑی پارٹیوں کے لیڈروں کی طرف سے، جس کے بعد ایک نیا عہد کہہ لیجئے، نئی سوچ کہہ لیجئے، نئی حکمت عملی کہہ لیجئے، نئی سیاسی فکر کہہ لیجئے، اس پاکستان کے اندر ابری ہے. میثاق جمہوریت جہاں بھی پہنچا یا نہیں پہنچا، لیکن آپ یہ تصور کر سکتے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف مل کے بیٹھیں اور پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے غور و فکر کریں اور ایک دستاویز پہ سائن کریں اور اس کا احترام بھی کریں بڑی حد تک. تو اب جو آپ نے دیکھا کہ الیکشن کی مہم شروع ہوئی تھی، جو 18 فروری 2008 کے الیکشنز تھے، اس میں بھی یہ دونوں رائیول پارٹیز جو تھیں، انہوں نے وہ پرانی روایتی رائیولری کا مظاہرہ نہیں کیا. میں وہی آ رہا ہوں جی، ہمارے ذہن میں جو اپوزیشن لیڈر کا تصور ہے ماضی کا، وہ شاید میاں صاحب پہ پورا نہیں اترا. وہ اپوزیشن لیڈر یہ ہوتا تھا کہ ہر اچھی بری بات پہ تنقید کرو، ہر اچھی بری بات پہ کہو جی کہ انہیں کل گھر بھیج دو، اور اگلے دن اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کسی ایجنسی سے رابطے میں آ جائے اور پھر جوڑ توڑ شروع ہو جائے، پھر کہیں چھانگا مانگا آ جائے، کہیں مری آ جائے، کہیں کچھ. یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں اور نہیں ہو رہی ہیں. یہ ایک مثبت ایشوز کے اوپر انہوں نے پوزیشن واضح طور پر نہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جعلی ڈگریوں کا ایشو ہو، ججز کا ایشو ہو، NRO کا ایشو ہو، کرپشن کا ایشو ہو، ہر چیز پہ انہوں نے اپنا ایک سٹینڈ ضرور لیا ہے. انہوں نے گریز کیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا محاورے میں کہ سانپ کا جو ڈرا ہوا ہوتا ہے وہ رسی سے بھی خوف کھاتا ہے، یا جو دودھ کا جلا ہوتا ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. یہ چھاچھ پھونک پھونک کے پینے والی بات جیسا بات کیا کہیں گے. میں آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ ہمیں ایک ریسپانسبل، اب دوسری طرف بھی دیکھ لیں، ہم حکومت پہ حساس تنقید کریں، کوئی پولیٹیکل قیدی آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ نہیں ہے کہ جھوٹے مقدمے نواز شریف پہ بنا دو، نون پہ بنا دو. ادھر سے بھی ایک ریسپانسبل اپوزیشن کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ذرا صاحب ایک چیز بتائیے گا، ریسپانسبل رول کی بات کی نا انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ نے رحمان ملک کو پنشمنٹ دی، آپ نے صدر صاحب نے پارڈن کر دیا، بابر اعوان صاحب کے اوپر ایفیڈیوٹ ہے اور اسی دن لا منسٹر بنا دیا گیا جس دن ایفیڈیوٹ سبمٹ ہوا. تو میرے خیال میں اس وقت متنازع حیثیت میں یہ دو لوگ صدر سے زیادہ، جس سے سسٹم کنٹروورشل بنتا ہے. تو رسپانسبلٹی ہم کسے کہتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی بھی تو آتی ہے نا ساتھ. نہیں، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان دونوں کا نام میں نے لکھ لیا تھا پہلے ہی سے کہ یہ المیہ ہے اس حکومت کا کہ ایک ایسے دو شخص جن کی کوئی کریڈیبلٹی کبھی نہیں رہی، یہ اسپوکس پرسنس ہیں، یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ پالیسیز کو. انہیں آپ رحمان ملک صاحب کی اسٹیٹمنٹس لے لیں آن لا اینڈ آرڈر فرام ڈے ون، تو وہ ایسی اسٹیٹمنٹس ہونے دی کہ انہوں نے پہلے دن کہہ دیا کہ ہم نے ٹیررزم پہ قابو پا لیا. پہلے دن کہہ دیا. ابھی وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی کراچی میں، آج بھی ہو رہی. وہ جس دن بھی جاتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے قابو کر لیا. تو وہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ہے اسپوکس مین، یہ ایک چہرہ اس حکومت کا، یہ ایک المیہ ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس قسم کا پارڈن جو ہے نا، لیکن اگر آپ اس پارڈن کو کوالٹیٹیولی دیکھیں تو آئی وڈ ناٹ ٹوٹلی ڈس ایگری ود دیٹ پارلیمنٹ، ود دیٹ پارڈن. وہ ہے مسئلہ ہے اس میں، ان ایبسٹینشیا جو ان کو سزا ملی تھی وہ غلط ملی تھی، وہ قانوناً غلط تھا. یس، دے شوڈ گو ٹو دا کورٹ. یہ عدالت اور قانون جو ہے میرے اور آپ کے معاملے میں بھی جیسے کرتا ہے سپریم کورٹ میں وہ چلے گئے ہیں، آپ گئے ہیں، آپ کو بھی پارڈن ہے. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہے پرابلمس. میں نے کہا نا کہ
یہ ایگزیکٹو جو ہے اس وقت مثال کے طور پہ ہمارے پرائم منسٹر ہوئے، سب سے بڑا ہمارے صدر صاحب جو ہیں ان کا تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. وہ جب تک بیوی زندہ تھی وہ شاید پولیٹیکلی کوئی ایکٹیو بھی نہیں رہے، نہ پارٹی میں کبھی رہے، تو ہی از آلسو ویری ان ایکسپیرئنسڈ. تو اس اگر مطلب ہے کہ میں ایک جس کو کہتے ہیں کنسیشن انہیں دے رہا ہوں کہ ایک ٹوٹلی ان ایکسپیرئنس پالیٹیشین آپ کے صدر ہیں اور ایک پرائم منسٹر ایسے. یہ میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی انٹرپشن ہو رہی ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آپ نے جب ان ایکسپیرینس کا لفظ استعمال کیا، جب 88 میں محترمہ کی حکومت بنی تھی تو جو مخالفین تھے سیاسی وہ کہتے تھے کہ یہ انڈر 19 حکومت آ گئی ہے، یہی کہا جاتا ہے انڈر 19 کیبنٹ ہے. سیاست میں اتنی گنجائش نہیں، غلطیاں ہوئی بیوی سے اس ایکسپیرینس کی وجہ، لیکن 88 کی اس حکومت کا اب دیکھیں، اب آپ کو 2010 میں کنسیشن نہیں مل سکتی، بڑا ٹائم ہے. نہیں میں بیوی کی بات اس وقت جو کر رہا تھا، بیوی باقی لوگ جو ہے نا، پارٹی از ناٹ ون انڈیویجل. پارٹی میں دیکھ لیں اس وقت جو بیوی نے کیا کیا تھا، سارے انکلس کو الگ کر دیا تھا. سارے ایکسپیرینس لوگ جو تھے بھٹو صاحب کے زمانے کے وہ آؤٹ تھے، یعنی موسٹ آف دم. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت انہوں نے یہی کیا ہے کہ جو بیوی کے قریب جو لوگ سینئر لوگ تھے، یہ تو جسے کہتے ہیں نا کرونیزم آ گیا نا، کرونیزم شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ندیم ملک، یہ تو ایک سیاست میں اپنے قریب ان لوگوں کو رکھوں گا نا جن پہ مجھے بھروسہ ہے. میں ان لوگوں کو تو نہیں رکھوں گا جن کو میں جانتا ہی نہیں تھا. دو انسٹیٹیوشن ایسے آپ نے بتائے، آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ نے بڑی طاقت گین کی، میڈیا کا آپ نے کہا بڑا رول ہے. میں انصار آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تنقید کرتے ہیں اپوزیشن کے رول کے اوپر بھی اور حکومت کا بھی جو رویہ ہے، اسٹیل مل کی کرپشن ہو، رینٹل پاور پروجیکٹس ہوں، رحمان ملک کی پارڈن ہو، یا بے نظیر کے کیس میں وہ جو گاڑی لے کر آ گئے اس کے اوپر ہم لوگوں نے بھی یہاں خوب شور مچایا. یہ فرمائے گا کہ کیا ہمارا رول تعمیری ہے یا ہم ان کے مسائل میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے ڈیفینیٹلی میڈیا میں بہت سے لوگوں سے بہت سے آبجیکشنز ہیں کہ ہم میں بھی بہت سے لوگوں نے، میں بہت بڑی فگر کی بات نہیں کر رہا لیکن اٹ از اے کوائٹ ریزنیبل نمبر، جنہوں نے اس پروفیشن کو مافیا بنا کے رکھا ہے، جو کہ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے اس پروفیشن کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن ڈسپائٹ آل دیز آڈز اینڈ نیگیٹو تھنگز کنیکٹڈ ود دا میڈیا، نہیں دیکھیے، اگر آپ نے لفظ بڑے سخت کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پروفیشن کو مافیا کے طور پہ استعمال کیا، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں کا جیسے دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کرتے، ہم تو اکاؤنٹیبلٹی اپنی کرتے ہی نہیں. آپ جتنا مرضی بڑا جرم کر لیں، اگر آپ صحافی ہیں اس ملک میں، جس طرح جرنیل کا کچھ نہیں ہو سکتا، کسی صحافی کا، کرپٹ صحافی کا، پوچھیں زیاد صاحب سے ان کے کنٹمپریریز کتنے عرصے سے کیا کیا کچھ کرتے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کے لوگ جن کو میں مافیا سمجھتا ہوں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر آپ کچھ بگاڑیں گے، وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا یعنی کہ نیکسس بنایا انہوں نے کہ آپ کی ایسی تیسی کر کے رکھ انہوں نے نیکسس بنایا. میں اس مافیا کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے پروفیشن میں لیکن اوور آل پاکستان میں میڈیا کا کردار بہت ہی پازیٹو ہے، اتنا اپریشیٹیبل ہے کہ آپ کتنی پرسنٹیج پازیٹو کو دے رہے ہیں، نہیں اوور آل. میں کہتا ہوں ایون وہ لوگ بھی جو ہے نا، ایون وہ لوگ بھی معافی، کیونکہ آج تک میں نے کبھی خود نہیں اتنا سخت لفظ کبھی استعمال کیا کچھ لوگوں کے کریٹیکل رول کے بارے میں. آپ میڈیا میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کریں. زیادہ سے ایک لائن ٹو ورکنگ جرنلسٹ، ان کا کچھ کوئی قصور زیادہ نہیں ہے اس میں اونرز کا قصور ہے اور ایڈیٹرز کا، سینئر ایڈیٹرز کا. اگر میں کچھ ایسے لوگوں کو ٹالریٹ کروں، ایسے لوگوں کو پوائنٹ کروں جو بلیک میلرز ہیں، غلطی تو میری ہوئی نا. اونرز اس کو ٹالریٹ کریں تو اونرز کی غلطی ہوئی نا. ان بیچاروں کی کیا غلطی؟ وہ تو انہیں تو کچھ اور آتے ہی نہیں. تو پھر یہ مافیا کی کیٹیگری میں ہم اونرز اور سینئر ہماری ہسٹری جو ہے نا، پاکستان کی میڈیا کی ہسٹری بڑی گلوریس ہے. یعنی ہم نے 4 مارشل لا فیس کیے ہیں. دنیا کی کوئی مسلم کنٹری میں اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں. کوڑے کھائے، سڑکوں پہ مار کھائے، جانے دی. اور ایسٹ ایشیا کی کنٹریز کو بھی دیکھ لیں. آج ہی مجھے کوئی انٹرویو کر رہا تھا انڈین. بریک آ گئی جیسا، یہاں بریک لے لیں. ٹرائبل ایریا میں میرے خیال میں اس وقت شاید دنیا میں سب سے زیادہ جو جرنلسٹ کسی ایک پرٹیکولر اگر ایریا ڈھونڈا جائے نا تو ٹرائبل ایریاز میں ہمارے ڈھیروں ورکنگ جرنلسٹ ہیں جن کی جانے گئی ہیں. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. لیکن انصاف کا ایشو ویلڈ ہے، یہ سیاسی صورتحال اور ہے، ٹرائبل ایریاز کی سچویشن اور. ایک شارٹ بریک لے لیں.